السلام علیکم، میں ہوں محمد رضوان، اور آج ہم جس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں یہ اسلام کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور اسے جنگ موتا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کے شہادات کے روزوں کی بھی ہم زیارت کریں گے، ان کی قبروں پہ بھی جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگ موتا کیا ہے اور اس کی ہسٹری کیا تھی، اور یہ جنگ کنہوں نے فتح کی تھی ان کا بھی بتاتے ہیں۔ یہ جنگ موتا کا مقام ہے۔ جنگ موتا کے پہلے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے دوسرے سپہ سالار حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے تیسرے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رہا تھے۔ اور اس کے بعد میں ان تینوں کی شہادت کے بعد میں اسلام کا جھنڈا کن کے ہاتھ میں آیا تھا اور یہ جنگ کنہوں نے فتح کی تھی، ان کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ مقام مارکہ موتا ہے، یہ میدان ہے جہاں پر جنگ موتا کی جنگ ہوئی تھی۔ اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنگ موتا کے پہلے سپہ سالار زید بن حارثہ ہوں گے، اور ان کی شہادت کے بعد میں دوسرے سپہ سالار حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور ان کی شہادت کے بعد میں تیسرے شہداء جو ہوں گے، جو ان کے سپہ سالار ہوں گے، ان کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ان تینوں کی شہادت کے بعد کسی کو بھی امیر بنا دینا۔ پاس کھڑے ایک یہودی نے کہا کہ ان تینوں کی شہادت پکی ہے، کیونکہ نبی جو کہتا ہے اگر کو بھی وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، تو ان سے جانے سے پہلے ان کی وصیت لکھوا لو۔ اور موتا کا مقام مدینہ سے 700 کلومیٹر کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ ہے۔ اور جب یہاں آئے جنگ کی تیاری کرنے کے بعد میں، تو آپ کا لشکر 3000 کا تھا اور رومنوں کا 1,00,000 سے زیادہ تھا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پہلے سپہ سالار تھے، اور پھر انہوں نے جنگ کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت زید بن حارثہ رومنوں کے ساتھ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد سب صحابیوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن حارثہ جنگ کے میدان میں گئے اور وہ شہادت پا گئے، اور اب وہ جنت میں چلے گئے، اور اس کے بعد میں اب اسلام کا جھنڈا دوسرے سپہ سالار حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور انہیں اپنے بچوں کا خیال آیا، جن کا نام اون، محمد اور عبداللہ ہے، تو آپ نے اپنے گھوڑے کے چاروں پاؤں کاٹ دیے تاکہ پیچھے جانے کا راستہ اور دل میں خیال نہ آئے۔ اس کے بعد میں حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور جنگ کرنا شروع کر دی۔ تو جنگ کے دوران ان کا ایک بازو کٹ گیا، تو انہوں نے جھنڈا اپنے دوسرے بازو میں اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے جنگ کرتے رہے اور ان کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ تو ان کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، پھر بھی انہوں نے کٹے ہوئے ہاتھوں سے اسلام کا جھنڈا بلند فرمایا۔ اس کے بعد وہ جنگ نہیں کر پائے، تو پیچھے سے ایک رومن نے ان کو وار کیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس پہ بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے فرما رہے ہیں کہ اب حضرت جعفر بن طیار بھی شہید ہو گئے اور وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ اور اس کے بعد میں اسلام کا جھنڈا تیسرے شہداء حضرت عبداللہ بن رہا کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت عبداللہ بن رہا بھی جنگ کے میدان میں بہت دلیری سے جنگ کی، ان کے ساتھ لڑے بہت، اور اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن رہا بھی شہید ہو گئے۔
تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے فرما رہے کہ دیکھو اب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور وہ بھی جنت میں چلے گئے ہیں۔ تو پیارے دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نہیں پتہ کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو جنگ موتا کا میدان کم و بیش یہاں سے 700 کلومیٹر کا کہا جاتا ہے۔ تو 700 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا شہادت کا پتہ چل رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد میں کون امیر بنے گا، کسی کو بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ جنگ موتا میں جو قلعہ فتح کیا گیا تھا، یہ وہ قلعہ ہے جس کی زیارت بھی میں ساتھ ساتھ کروا رہا ہوں، جو اسلام میں فتح کیا تھا۔ یہ قلعہ کرک کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بھی اس ٹائم رومنوں کے انڈر میں ہوا کرتا تھا، جو کہ اب مسلمانوں کے اندر ہے۔ اور یہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے، جو کہ دوسرے شہداء تھے۔ تو چلیے ان کے روضے کی زیارت کرتے ہیں۔ اور ان تینوں کی شہادت کے بعد میں ایک صحابی انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ اب اس جنگ کے کون سرپرستی کریں گے۔ تو ایک صحابی پیچھے سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امین بنایا جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو نیا نیا مسلمان ہوں، زیادہ اچھا ہوگا کہ میدان احد اور میدان بدر میں جو صحابی جنگ کیے تھے ان میں سے کسی کو سپہ سالار بنایا جائے۔ لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی اور انہیں کہا کہ آپ ہی سرپرستی کریں۔ اور جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی ایک اور تلوار نکال لی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکالی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کے خطاب سے نوازا گیا۔ پھر حضرت خالد بن ولید اس جنگ کے اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی صحابہ تھے اس جنگ میں ان سے کہا کہ تم میں سے بہت سے لوگ گھوڑوں پہ بیٹھو اور پیچھے کی طرف چلے جاؤ، ہم جنگ کریں گے، اور تم دور سے آتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو گول گول دوڑانا شروع کر دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو ایسا کرنے سے ایک بہت بڑا مٹی کا غبار اٹھنا شروع ہوا۔ تو اس غبار کو دیکھ کر رومن کو یہ لگا، وہ غبار دیکھ کر رومن ڈر گئے تھے، انہیں لگا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر اس طرف آ رہا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ تو وہ لوگ گھبرا گئے اور حضرت خالد بن ولید ان کے ساتھ میں لڑ رہے تھے اسی ٹائم اور ان کو قتل کر رہے تھے۔ تو یہ دیکھ کر رومن پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے اور اس طرح اسلام میں فتح پائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کے خطاب سے نوازا گیا۔ سیف اللہ مطلب اللہ کی تلوار۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید بہت سی جنگ لڑے، کم و بیش 100 کہا جاتا ہے، لیکن ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں شہادت کیوں نہیں ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو شہادت کا کہا تھا کہ وہ شہید ہوں گے، ان میں ان کا نام نہیں تھا، اس لیے وہ کبھی شہید نہیں ہوئے۔ اور یہ روضہ مبارک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو فاتحہ ضرور کیجیے، فاتحہ ضرور پڑھیے گا۔ اور حضرت زید بن حارثہ پہلے سپہ سالار تھے اور یہ ان کا روضہ مبارک ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو زیارت کرنا نصیب فرمایا، آپ لوگ بھی زیارت کیجیے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ان سب صحابوں کے اور نبیوں کے روضہ مبارک کی زیارت کروائے، آمین۔
اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کہا کہ اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 جنگ بھی لڑتے تو انہیں کبھی بھی شہادت نہیں ملتی اور وہ کبھی بھی شہید نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سیف اللہ ہیں، انہیں اللہ کی تلوار ملی تھی، اس لیے انہیں کبھی شہادت مل ہی نہیں سکتی تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان معرکہ فتح کیا تھا۔ اور پیارے دوستو، یہ جارڈن میں ہے، جارڈن کو اردن کہتے ہیں، اردن میں یہ ہے کرک، وہاں پر ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید کا گھر بھی اردن میں ہی تھا، اس جگہ کا نام خالدیہ کے نام سے ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید کٹر بتوں کے پجاری تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، وہ ایمان لائے، کلمہ پڑھے اور مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی تلوار بھی بنے اور انہیں سیف اللہ کا خطاب ملا۔ اور ہم سب کو تو اسلام بہت آسانی سے ملا ہے، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جن صحابوں نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور اسلام کے لیے شہید ہوئے، اور آج تک ماشاءاللہ ان کے روزوں پہ لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہم سب بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی کرم نوازی کر اور ہمیں بھی شہید ہونے کا موقع ملے، پر ہم ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اسلام کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی مشکل درپیش آئے تو ہم اسلام کے لیے اپنی جان بھی دے دیں۔ یہ ان شہادات کے روزہ مبارک ہیں جو معرکہ موتا میں شہید ہوئے، اور ان کے روزہ مبارک کی آج ہم زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادات کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو بھی نیکی کی ہدایت دے۔ اور اس کے بعد میں ہم یہاں سے جائیں گے حضرت عبداللہ بن روحہ کے روزہ مبارک پہ، جو کہ یہاں سے تھوڑا سا دور ہے، تو اس کی زیارت کریں گے اور اس کے بعد میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں لائے اور ان کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ یہاں سے حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک پہ، روزہ مبارک پہ جائیں گے اور وہاں پہ دعائے فاتحہ کریں گے اور ان کی زیارت کریں گے، اور آپ کو بھی کروائیں گے۔ اور جیسا کہ ان کی شہادت آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں وہاں سے جانے سے پہلے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ ان کے پہلے سپہ سالار، دوسرے سپہ سالار اور تیسرے سپہ سالار کو شہادت ہوگی، اور وہ شہید ہوئے بھی۔ اور اگر ان کا ایمان کمزور ہوتا ہم لوگوں کی طرح تو وہ کہتے کہ ہم کیوں اسلام کے لیے شہید ہونے کے لیے جائیں، اور ان لوگوں کا ایمان آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا تھا کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آئے، شہید ہوئے اور جنت بھی پائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب اندر چلتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن روحہ کی روضہ اقدس پہ زیارت کرتے ہیں، اور یہ ان کے روضہ مبارک کے اندر جانے کے لیے راستہ ہے۔ اب یہاں سے ہم اندر جائیں گے، اور یہ ہماری آخری زیارت تھی، اس کے بعد میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے واپس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرمائے، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، یہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ہوتا ہے تاکہ ہم اور جگہ پہ جائیں اور آپ کے لیے ویڈیوز بنائیں۔ یہ مقام حضرت عبداللہ بن روحہ کا ہے، یہ ان کی قبر مبارک ہے، اور فاتحہ کیجئے گا آپ بھی، ہم بھی یہاں سے فاتحہ کر کے جائیں گے ابھی۔ اور انہوں نے یہاں پر ان کی تختی بھی لگائی ہوئی ہے کہ یہ شہداء ہیں جنگ موتا کے، جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی۔ یہ ان کا روضہ مبارک ہے، اس کی زیارت کر لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں اور ان کی وہ تختی بھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ سب لوگ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ہم سب ساتھ میں کام کرتے ہیں، تو ہم لوگ اکثر زیارتوں پہ جاتے ہیں
تو ہم نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ زیارتیں شیئر کی جائیں، اس سے سب کا نالج بڑھتا ہے، ہم لوگوں کا بھی بڑھتا ہے، آپ لوگوں کا بھی بڑھے گا۔ اور یہ ان کی تختی ہے، یہ لکھا ہوا ہے شہداء عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔